کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یاد کرو وہ وقت جب کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس گھر یعنی خانہ کعبہ کی جگہ تجویز کی تھی، یعنی جس جگہ اس وقت خانہ کعبہ ہے یہ جگہ اللہ تعالی کی طرف سے اس گھر کے لیے مقرر کی گئی تھی، اس ہدایت کے ساتھ کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو۔ یعنی مقصد کیا تھا اس گھر کی تعمیر کا؟ شرک کا خاتمہ۔ اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو، اور لوگوں کو حج کے لیے اذن عام دے دو کہ وہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل اور اونٹوں پر سوار ہو کر آئیں، تاکہ وہ فائدے دیکھیں جو یہاں ان کے لیے رکھے گئے ہیں، اور چند مقرر دنوں میں ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے انہیں بخشے ہیں، خود بھی کھائیں اور تنگ دست محتاج کو بھی دیں، پھر اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور اس قدیم گھر کا طواف کریں۔ یہ تھا تعبیر کعبہ کا مقصد۔ اور جو کوئی اللہ کی قائم کردہ حرمتوں کا احترام کرے تو یہ اس کے رب کے نزدیک خود اسی کے لیے بہتر ہے، اور تمہارے لیے مویشی جانور حلال کیے گئے ماں سوا ان چیزوں کے جو تمہیں بتائی جا چکی ہیں، پس بتوں کی گندگی سے بچو، جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو، یکسو ہو کر اللہ کے بندے بنو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے تو گویا وہ آسمان سے گر گیا۔ اب یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں گے یا ہوا اس کو ایسی جگہ لے جا کر پھینک دے گی جہاں اس کے چیتھڑے اڑ جائیں گے۔ یہ ہے اصل معاملہ، اسے سمجھ لو۔ اور جو اللہ کے مقرر کردہ شعائر کا احترام کرے تو یہ دلوں کے تقوی میں سے ہے۔ تمہیں ایک وقت مقرر تک ان ہدی کے جانوروں سے فائدہ اٹھانے کا حق ہے، پھر ان کے قربان کرنے کی جگہ اسی قدیم گھر کے پاس ہے۔ سورۃ الحج کی ان آیات میں بھی قربانی کرنے کا ذکر ہے، جس کا کانٹیکسٹ حج کے دنوں میں قربانی کے بارے میں بیان ہوا ہے۔ اگرچہ حجاج کرام قربانی کرتے ہیں اور اگر نہ کر سکیں تو ان کے لیے روزوں سے فدیہ دینے کا حکم ہے، لیکن یہ قربانی یاد رکھیے کہ صرف حجاج کرام کے لیے نہیں ہے، بلکہ دنیا بھر میں جہاں کہیں مسلمان ہوں وہ حج کے اس عظیم موقع پر ان کے ساتھ جذباتی طور پر اور ایک ریچول میں شریک ہونے کے لیے جہاں کہیں وہ رہتے ہوں وہاں قربانی کریں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں رہتے تھے ہجرت کے بعد تو آپ مدینہ میں ہر سال قربانی کرتے تھے۔ یعنی صرف آپ نے حج کے موقع پر ہی نہیں قربانی کی، بلکہ مدینہ میں حج کے علاوہ بھی اور سفر میں بھی آپ نے قربانی کی۔ اب یہاں ہم قربانی سے متعلق چند مزید باتوں کا ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ قربانی کا جانور کیسے ہو، یعنی کیسا جانور قربان کرنا چاہیے۔ اونٹوں کا ذکر تو ابھی آپ نے قرآن پاک میں سنا۔ قربانی کے جانور کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایسا جانور ہونا چاہیے کہ جس کے منہ میں کم از کم 2 دانت ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ ذبح کرو قربانی میں کوئی جانور سوائے مسنہ کے، اور مسنہ کہتے ہیں جس کے 2 دانت ہوں، یعنی بالکل چھوٹا بچہ ذبح نہیں کرنا چاہیے، کم از کم اتنا کہ جس کے 2 دانت آ چکے ہوں۔ پھر اسی طرح تندرست جانور ذبح کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کے راستے میں قربانی کی جا رہی ہے، تو مریل، بیمار، ٹوٹے دانت والا، ٹوٹے سینگ والا، عیب دار جانور اللہ کے راستے میں نہیں دینا چاہیے، کیونکہ قربانی تو دراصل محبت کا اظہار ہے۔ محبت کے اظہار میں یہ تحفہ دیا جا رہا ہے، تو تحفہ ایسا ہو جو تحفہ دینے کے لائق ہو، شایان شان ہو۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ عظموا ضحایاکم فإنها علی الصراط مطایاکم، کہ بڑے اور فربا جانور کی قربانی کرو کیونکہ یہ پل صراط پر تمہاری سواریاں ہوں گی۔ پھر یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کتنے جانور قربان کیے جائیں؟ کیا سارے گھر والوں کی طرف سے ایک جانور کی قربانی کافی ہے؟ تو اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طریقوں پر قربانی کی۔ حج کے موقع پر آپ نے 100 اونٹوں کی قربانی دی، لیکن دوسری طرف ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری کی قربانی کی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جتنی حیثیت اور استطاعت ہو، موقع کی مناسبت سے اتنی قربانی کی جا سکتی ہے۔ حضرت عطا بن یسار روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانیاں کیسے کرتے تھے، یعنی اس دور میں آپ کا طریقہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ایک آدمی ایک بکری کی اپنی طرف سے اور اپنے اہل خانہ کی طرف سے قربانی کرتا تھا۔ گویا ایک قربانی ایک انسان کی اپنی طرف سے، نہیں قربانی کرنے والے کی اپنی طرف سے اور باقی گھر والوں کی طرف سے بھی ادا کی ہو جاتی ہے، اور وہ خود بھی اس میں سے کھاتے تھے اور دوسروں کو بھی کھلاتے تھے۔ ہوتے ہوتے لوگ فخر کرنے لگے، یعنی صرف نمائشی طور پر پھر زیادہ سے زیادہ قربانیاں ہونے لگی اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی جو تم دیکھ رہے ہو۔ یعنی صرف ایک پر کفایت نہیں کی جاتی، محض دکھاوے کے لیے یا شان و شوکت کی خاطر زیادہ سے زیادہ تعداد بڑھا لی جاتی ہے۔ پھر اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جانور ذبح کرنے کے بھی کچھ آداب ہیں۔ مثلاً یہ کہ چھری تیز ہونی چاہیے، جانور کو ذبح کرتے وقت اسے اذیت نہیں دینی چاہیے۔ حضرت شداد بن اوس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے 2 باتیں یاد کی۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان فرض کیا، یعنی ایک محسن جو ہے اس کا احسان صرف انسانوں پر نہیں ہوتا، جانوروں پر بھی ہوتا ہے۔ اور جب ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو۔ جب تم میں سے کوئی ذبح کرنا چاہے تو وہ چھری کو اچھی طرح تیز کرے اور اپنے جانور کو آرام دے، یعنی ذبح کرتے وقت جانور کو کسی قسم کی تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ قربانی کرنے والا اگر قربانی اپنے ہاتھ سے ذبح کرے تو وہ زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر وہ خود نہ کر سکتا ہو تو کسی اور سے بھی کروا سکتا ہے اور خود پاس کھڑا رہ کر دیکھ بھی سکتا ہے۔ پھر اسی طرح جانور کو قبلہ رخ کر کے دعا پڑھ کے ذبح کرنا چاہیے، بسم اللہ اللہ اکبر سے شروع کرنا چاہیے۔ اسی طرح جو مزید دعا ہے وہ ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین اللہم ھذا منک ولک تقبل منی کما تقبلت من ابراہیم خلیلک بسم اللہ واللہ اکبر۔ میں نے اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور میں ہرگز مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ بے شک میری نماز اور میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے سر اطاعت جھکانے والا ہوں۔ خدایا میں تیری خوشنودی کے لیے یہ قربانی کرتا ہوں، تو اسے مجھ سے قبول فرما لے، جس طرح تو نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی قبول فرمائی۔ اللہ کے نام پر ذبح کرتا ہوں، اللہ بہت بڑا ہے۔ پھر اسی طرح قربانی کرتے وقت یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ قربانی کا گوشت اور کھال وغیرہ ان کا صدقہ کیا جائے۔ گوشت کے بارے میں تو یہ ہے کہ خود بھی کھا سکتے ہیں اور صدقہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن کھال خود نہیں رکھ سکتے۔ کھال کے بارے میں حکم یہی ہے کہ اسے صدقہ کیا جائے۔ اسی طرح اگر جانور کے گلے میں کوئی رسی ہے یا سنگلی ہے یا جو بھی اس سے متعلق چیزیں ہیں ان سب کا بھی صدقہ کر دینا چاہیے۔ جہاں تک گوشت کی تقسیم کا تعلق ہے تو بہتر یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ رشتہ داروں کو،
ایک حصہ غریبوں مسکینوں کو اور ایک حصہ خود. لیکن اگر کوئی شخص کسی دوسرے کو کچھ نہ بھی دے اور پورا خود رکھنا چاہے تو ایسا بھی کیا جا سکتا ہے. یعنی لازم نہیں ہے، فرض کے درجے میں نہیں ہے کہ دوسروں کو ضرور دیا جائے. اور اس کے برعکس اگر کوئی شخص خود کچھ بھی نہیں رکھنا چاہتا، سارا ہی تقسیم کرنا چاہتا ہے تو اس کی بھی رخصت ہے. یعنی اس میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ انسان ان 3 حصوں کے بغیر کچھ اور کر نہیں سکتا. بہتر یہی ہے کہ آسان طریقے سے خود بھی رکھے، دوسروں کو بھی دے، رشتہ داروں کا بھی خیال رکھے، ضرورت مندوں کا بھی رکھے. لیکن اگر ایسا نہ کیا جا سکے، اس تقسیم میں کوئی فرق آ جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. اس سلسلے میں اگر آپ کے ذہن میں مزید کچھ سوال ہوں تو وہ بات زیادہ بہتر طور پر واضح ہو سکتی ہے، تو میں چاہوں گی کہ اب آپ سوال کیجیے. ڈاکٹر صاحبہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ہاتھ سے بہت سے اونٹ ذبح کیے، اور اسی طرح اپنے ہاتھ سے ذبح کرنے کی فضیلت بھی ہے، تو کیا کوئی خاتون ایسا کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے؟ جی، آپ نے درست فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے قربانی کی تھی، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جو کام انسان اپنے ہاتھ سے کرتا ہے اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. اور قربانی جب اپنے ہاتھ سے کی جاتی ہے تو اس وقت احساسات بالکل مختلف ہوتے ہیں. دیکھ کر بھی انسان کے اندر مختلف طرح کے جذبات ہوتے ہیں، لیکن اگر اپنے ہاتھ سے کی جائے تو اور زیادہ گہرے احساسات ہوتے ہیں. اب اس سلسلے میں یہ ہے کہ مرد تو اپنی قربانی خود کر لیتے ہیں یا کر سکتے ہیں، لیکن کیا اگر کوئی عورت ایسا کرنا چاہے تو کیا وہ کر سکتی ہے؟ جی ہاں، وہ ایسا کر سکتی ہے. اگر آج کے دور میں عورتیں سرجن ہو سکتی ہیں، بڑے بڑے آپریشن کر سکتی ہیں، تو ایک جانور کیوں نہیں ذبح کر سکتی؟ لیکن obviously ہر عورت کی استطاعت نہیں ہوتی یا ہر عورت میں ایسی ہمت نہیں ہوتی. لیکن جہاں تک جواز کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں ہمیں ایک روایت ملتی ہے جس کی سند بھی صحیح ہے، حضرت ابو موسیٰ کے بارے میں، کہ وہ اپنی بیٹیوں کو حکم دیتے تھے کہ وہ اپنی قربانیاں خود اپنے ہاتھوں سے کریں. یعنی منع نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس ایک صحابی کا عمل موجود ہے. اور ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اہل علم کا خیال یہی ہے کہ اگر انسان خود نہ بھی کر سکے تو کم از کم قربانی کے وقت پاس رہے. لیکن اگر کسی مجبوری کی وجہ سے قربانی کسی ایسی جگہ ہو رہی ہے کہ آپ جا نہیں سکتے یا دیکھ نہیں سکتے یا پاس کھڑے نہیں ہو سکتے تو اس میں بھی حرج نہیں ہے، قربانی تو ہو جائے گی. جی، اور کوئی سوال؟ ڈاکٹر صاحبہ، عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ جب گھروں میں قربانی کی جاتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی کی جاتی ہے، تو کیا ایسا کہا جا سکتا ہے؟ قربانی اپنی طرف سے کرنے کے علاوہ دوسروں کی طرف سے بھی کی جا سکتی ہے، اور خصوصاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، کیونکہ آپ کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں. آپ نے ہمارے لیے وہ کچھ کیا جو ہمارے والدین بھی نہیں کرتے. آپ سب جہان والوں کے لیے رحمت للعالمین تھے. اس لیے اگر کوئی شخص اپنے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتا ہے تو اس کا یہ کام درست ہے اور بہت خیر و بھلائی کا باعث ہے انشاءاللہ. اور پھر آپ دیکھیے کہ ہم تو اب سوچتے ہیں کہ کریں یا نہ کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی طرف سے قربانی کی. حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے چھری لانے کو کہا، آپ لائیں، آپ نے کہا کہ اسے تیز کرو. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے چھری کو تیز کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینڈھے کو جو آپ کے لیے وہ پیش کیا گیا تھا، آپ کے کہنے پر جو آپ کے منگوانے پہ لایا گیا تھا، اس کو آپ نے لٹایا اور فرمایا بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد ثم ضحی بہ. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ مینڈھا ذبح کیا تو فرمایا اللہ کے نام کے ساتھ، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اسے قبول فرما. یہ کہہ کر پھر آپ نے اس مینڈے کو ذبح کیا. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک کی بجائے 2 مینڈے ذبح کیا کرتے تھے. تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ 2 قربانیاں کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ ایک میں اپنی طرف سے کرتا ہوں اور ایک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرتا ہوں. تو آپ سے پوچھا گیا کہ وہ کیسے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہی حکم دیا تھا اور میں اسے کبھی نہیں چھوڑوں گا. یعنی 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، وہ
مسلسل ایسا کیا کرتے تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم میں سے بھی کسی کو توفیق ہے اور ہم میں سے بھی کوئی یہ عمل کر سکے، استطاعت رکھتا ہو، تو ضرور کرے. جی، اس کے علاوہ کوئی اور سوال؟ ڈاکٹر صاحبہ، کیا والدین کی طرف سے جو وفات پا چکی ہوں قربانی کی جا سکتی؟ جی ہاں، والدین کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے، اور والدین کے علاوہ اگر کوئی اور رشتہ دار ہو، دوست ہو، عزیز ہو، کسی کو بھی آپ ثواب پہنچانا چاہیں تو اس کی طرف سے آپ قربانی کر سکتے ہیں. آج کل لوگ قربانی کی جگہ پیسے دے دیتے ہیں، تو کیا یہ عمل ٹھیک ہے؟ آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا قربانی کرنے کی بجائے اگر وہ پیسے کسی غریب کو دے دیے جائیں تو کیا قربانی کا حق ادا ہو جائے گا؟ بات یہ ہے کہ غریب کو پیسے دینے کے لیے تو پورا سال ہے آپ کے پاس، آپ جب چاہیں دیں، پیسہ دیں، کپڑے دیں، کھانا دیں، جو بھی دیں. لیکن قربانی ایک ریچول بھی ہے، تو ریچول مخصوص طریقے پر ہی ادا ہوتے ہیں. یعنی اگر آپ اس وقت قربانی کرنے کی بجائے کچھ اور کریں تو وہ فائدہ نہ دے گا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام سے کوئی ایسی سنت ہمیں نہیں ملتی کہ آپ نے قربانی کے موقع پر پیسے تقسیم کر دیے ہوں. ہم لوگ عام طور پر غریبوں کو بھولے رہتے ہیں، لیکن جب کسی فرض کے ادا کرنے کی بات ہوتی ہے یا کسی سنت کی پیروی کی بات ہوتی ہے تو اس وقت ہم اس کی بجائے کچھ اور چیزیں سجیسٹ کرنے لگتے ہیں. تو یہ طریقہ درست نہیں. اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں ایک حکمت ہے. صرف پیسے کسی کو دے دینا، اس میں انسان کے جذبات اور قربانی کا وہ احساس اور وہ فیلنگز نہیں ہوتی. ایک خاص طریقے پر ایک چیز جب اللہ کے حضور پیش کی جاتی ہے، نظر کی جاتی ہے، قربانی کی جاتی ہے، تو اس کے بہت سے فوائد ہوتے ہیں. یعنی صرف وہ صدقہ نہیں ہے، اس سے مقصود صرف کسی کو کھانا کھلانا نہیں ہے، یہ صرف کسی کی ضرورت پوری کرنا نہیں ہے، اس میں اور بھی بہت سی حکمتیں ہیں، ان کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. اس لیے قربانی کے موقع پر جیسا کہ ہم نے حدیث میں پڑھا کہ 10 ذی الحج کے دن اللہ تعالی کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل پسندیدہ نہیں. تو قربانی کرنے سے ہی ہوگی، پیسے دینے سے نہیں. جی، کوئی اور سوال؟ ڈاکٹر صاحب، عید قربان کو عید الضحیٰ بھی کہتے ہیں، تو اس کا درست تلفظ کیا ہے؟ جی ہاں، بعض لوگ عید الاضحیٰ کو عید الضحیٰ کہتے ہیں، جبکہ یہ عید الاضحیٰ ہے. اضحیٰ اضحیہ سے، لغت کے اعتبار سے عید الضحیٰ کہنا درست نہیں. اور عید الاضحیٰ کا معنی قربانی کی عید ہے، جبکہ ضحیٰ کا لفظی معنی ہوتا ہے چاشت کا وقت. تو چاشت کے وقت کی عید تو نہیں ہے، یہ تو قربانی کی عید ہے. اس لیے درست لفظ بولنا چاہیے. یا تو اردو میں آپ قربانی کی عید کہہ دیں، یا پھر عربی میں اگر کہنا چاہیں تو عید الاضحیٰ کہیں. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اجازت چاہتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد.